کچھ لوگ انسانوں کی کھالیں اتار کر جانور لیتے ہیں اور پھر جانوروں کی کھالیں اتار کر ثواب۔ آہستہ آہستہ چلنا اور منزل مقصود تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ کسی کو معاف کر کے اچھا بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن زندگی میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک آپ خود اور ایک خدا۔ آگ بھی عجیب چیز ہے، باتوں سے بھی لگ جاتی ہے۔ امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ استعمال کرو، لیکن زبان بند رکھو۔ تجربے میں آیا ہے کہ زیادہ سمجھدار اور بے وقوف میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ وقت اچھا ہو یا برا، بدلتا ضرور ہے۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ کسی کو سمجھنے اور سمجھ لینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ 96% مسلم ہونے کے باوجود ہمارے ملک میں سب سے بڑا بحران ایمانداری کا ہے۔ منزلوں سے گمراہ بھی کر دیتے ہیں لوگ، ہر کسی سے راستہ پوچھا نہیں کرتے۔ اگر پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا کر ان سے ساتھ چلنے کی بھیک مت مانگیں، بلکہ اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کہ کون کون ساتھ چلتا ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ جتنا مرضی اداس ہو جاؤ، کسی کو فرق نہیں پڑتا، بس ذرا سا خوش ہو جاؤ، سب جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنی دور جا کر حاجی بن سکتے ہیں تو ایک دوسرے کے قریب رہ کر انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ مضبوط اور ثابت قدم رہو، زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی۔ عاقل اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عاقل کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیب دار ہونے کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ دشمنی پر قابو پالو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ جہاں سے سیکھا جائے وہاں چالاکی کا مظاہرہ کرنا گستاخی اور بے ادبی ہے۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے انہیں مارے ہوتے ہیں۔ منافق رشتوں سے آوارہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے
تو اسے संभाल लिया जाता है, तब्दील नहीं किया जाता। दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी शराफत है, जिसका फायदा अक्सर घटिया लोग उठाते हैं। गुफ्तगू ही बता देती है तरबियत हुई है या सिर्फ पाला गया है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। मैंने सीखा है रियाजी के सवालों से, जो नामुमकिन हो उसे फर्ज कर लिया जाए। आपका किरदार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के लाखों इंसान हैं। दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेती हैं। जब बंदा मुखलिस हो तो इज्जत मेरा रब देता है। बुढ़ापे में फरिश्ता बनने से बेहतर है जवानी में फैरोनियत छोड़ दें। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते जो हमें दुरुस्त साबित कर सकें। जिंदगी में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जिंदगी में अगर तूफान ना आते, मुश्किलें इम्तिहान ना लेती, तो हम कभी अपने और पराये का फर्क तलाश ना कर पाते। लोग बद्दुआओं से डरते हैं, पर अपने अमाल से नहीं। पहला तासुर ऐसा दीजिए कि आप उस तासुर को हमेशा कायम रख सकें। जो आप नहीं हैं कभी बयान न कीजिए, और जो आप हैं कभी मत छुपाइए। लोग खामोश होते हैं, अंधे नहीं, लिहाजा बेवकूफ बनाने से परहेज करो। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक, और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। सुकून इंसान का कमाल नहीं, बल्कि रब की अता है। बिनाई की इंतहा यह है कि आदमी खुद को पहचान ले। आपके किरदार से मुझे क्या गर्ज, मुझसे सवाल मेरी नीयतों का होगा। हम सब सोशल मीडिया के मोमिन और मुआशरे के इबलीस हैं। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज देना आसान हो।